कभी कभार ऐसा होता है कि आपका शौहर आपसे बात करना अचानक कम कर देता है। आप सवाल करें तो खामोशी और आपको समझ ही ना आए कि आखिर इसके दिल में क्या चल रहा है। क्या वो नाराज़ है, थक चुका है, किसी बात से हर्ट है या वो सिर्फ अपना सुकून चाहता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बीवी से बात करना ही कम नहीं करता, बल्कि बात-बात पर चिड़चिड़ा रहने लगता है, मोबाइल को पहले से ज़्यादा छुपाने लगता है और बीवी से बात करने की बजाय अपने मोबाइल पर घंटों बिज़ी रहता है और बीवी को लगता है क्या ये किसी और औरत के चक्कर में मुब्तला है या फिर ये कि इसे किसी और काम का स्ट्रेस है, ऑफ़िस का स्ट्रेस है। कभी-कभी मसला वाक़ई बीवी नहीं होती, ऑफ़िस का स्ट्रेस भी नहीं होता और हो सकता है बाज़ औक़ात कोई तीसरा बंदा भी रिलेशनशिप में ना हो। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर 2 तरह से कि अगर आपका शौहर चुप रहने लग गया तो इसके पीछे क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं। आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज़ के साथ हम इसको आज देखेंगे, तो वीडियो पूरी लास्ट में देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी जी, वेलकम बैक टू स्मीराज पॉजिटिव जर्नी। तो जी आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत हसास है। हम में से कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका हस्बैंड उसको किसी भी तरह से निगलेक्ट करे, किसी भी तरह से इग्नोर करे। और किसी भी औरत में जो पहला ख़्याल आता है ना अपने शौहर के इग्नोर करने पर, वो ये होता है कि कहीं हमारे बीच कोई तीसरा तो नहीं है। मेरा शौहर मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ रही है, वो घर में मौजूद है लेकिन बात किसी और से करने में दिलचस्पी रखता है। ये ख़्याल जो होता है ना, ये एक औरत को कह लें कि अंदर से बहुत बुरी तरह तोड़ के रख देता है। कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका हस्बैंड उसके अलावा किसी तीसरे इंसान को तवज्जो दे या उसको अहम जाने। इवन अपने ऑफ़िस के काम को भी अगर वो ज़्यादा तवज्जो देता है ना शौहर, तब भी बीवी चिढ़ जाती है, उदास हो जाती है जब उसको ये महसूस होता है कि मेरी ज़ात की अहमियत शायद वो नहीं रही जो पहले थी। आज के टॉपिक को हम आज पहले तरीके से डिस्कस करते हैं जो हम में से मेजॉरिटी का ख़्याल होता है और हमारे माशरे में आजकल का बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है कि मर्दों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना। और ये शायद कहीं न कहीं 50 टू 60% घरों की कहानी बन चुकी है। आपका शौहर घर में मौजूद होता है लेकिन आपसे बात करने के बजाय किसी और से बात करने में दिलचस्पी रखता है। आप उसको इतनी अच्छी नहीं लगती बल्कि फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद कोई औरत, कोई लड़की उसको ज़्यादा भाती है। जब आप कुछ पूछती हैं तो वो कहता है बस करो, दिमाग ना खाओ। वही शख्स जो है वो दूसरी औरत के मैसेज का फ़ौरन जवाब देता है। ये सूरत हाल सिर्फ फ़िल्मों में नहीं होती, हमारे माशरे में ऐसी मिसालें हकीकत में भी मौजूद हैं। बहुत सी औरतें आपको शिकवा करती हुई नज़र आएंगी कि पहले मेरे शौहर घर आते ही मुझसे बात करते थे, अब घर आते हैं तो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। मैं कुछ पूछूं तो कहते हैं थका हुआ हूँ और बाद में बात करूँगा, लेकिन रात गए तक किसी से और से चैट करते रहते हैं। यहाँ सिर्फ ये कहना कि वो स्ट्रेस में होंगे, बीवी के एहसासात को डिसमिस करना होगा। और लेकिन आप देखें कि जब शौहर के रवैये में मुस्तकिल तब्दीली आ रही है, वो मोबाइल छुपाता है, पासवर्ड्स लगा के रखता है, किसी और के शख्स के साथ गैर मामूली राब्ता है, बीवी से बहुत ही इमोशनल डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, तो इस मसले को बहुत ही संजीदगी से देखने की ज़रूरत होती है। आपका हस्बैंड फ़िज़िकली तो घर में मौजूद होता है लेकिन मेंटली वो बाहर ही होता है। और असल तकलीफ़ यही होती है कि जिस अटेंशन के लिए मैं तरसती हूँ, वो अटेंशन मेरा शौहर किसी और को दे रहा है। और बीवी फिर कहती है कि मेरे पास बैठने के लिए 5 मिनट नहीं, लेकिन मोबाइल पर 2 घंटे बात करने का वक़्त है। ये सवाल बहुत सी औरतों के दिल में होता है। यहाँ मैं एक बात वाज़ह करती चलूँ कि हर ख़ामोशी जो है वो उसको आप चीटिंग भी नहीं समझ सकती। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अगर शौहर कम बात कर रहा है तो फ़ौरन ये फ़ैसला ना करें कि ज़रूर कोई दूसरी औरत है। कुछ वाक़ई कभी-कभार ना फ़ाइनेंशियल प्रेशर होता है, कुछ काम का डिप्रेशन होता है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं या किसी और मसले की वजह से इंसान जो है वो इमोशनली कुछ अरसे के लिए विथड्रॉ कर जाता है। फ़र्क सिर्फ़ रवैये को मतलब आपके समझने का है। और आप देखें कि अगर कुछ दिन तक ये अलामत मौजूद है और फिर तो ये मतलब अगर दोबारा से हस्बैंड सेट हो जाता तो फिर ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर महीनों तक बीवी से दिलचस्पी ख़त्म है, हर वक़्त मोबाइल पर बिज़ी है, फ़ोन छुपाता है, अननेसेसरी सीक्रेसी रखता है और
بیوی سے لڑتا جھگڑتا ہے، گھر سے باہر جانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو پھر بیوی کو اپنے سوالوں کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ شوہر پتہ کیا کرتے ہیں، وہ عورتوں کو کہتے ہیں کہ یہ صرف میری دوست ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر صرف دوست ہے تو پھر اتنی سیکریسی کیوں رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اگر صرف فرینڈ ہے تو بیوی سے زیادہ اس سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اور اگر صرف فرینڈ ہے تو اس کے میسیجز چھپانے کی ضرورت کیوں ہے؟ رشتے میں مسئلہ صرف دیکھیں فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی شادی کے رشتے کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے، جو ایموشنل ڈی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو ہے نا، بیوی کو اپنے آپ کو دوسری عورت سے کمپیئر کرنا بند ہوگا۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اس لیے میرا شوہر اسے پسند کرتا ہے، بلکہ کسی مرد کا غلط فیصلہ بیوی کی خوبصورتی یا کمی کا ثبوت نہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ غصے میں فوراً لڑائی نہ شروع کریں، پرسکون وقت میں آپ بات کریں کہ آپ کے رویے میں تبدیلی مجھے محسوس ہو رہی ہے، اگر کوئی مسئلہ تو مجھے سچ بتائیں، کیونکہ آپ کی خاموشی جو ہے مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے۔ اور اگر پھر بھی شوہر آپ کو مسلسل کرتے ہیں نا اگنور، تو یہ بات سمجھ لیں کہ رشتہ ایک انسان اکیلا نہیں بنا سکتا۔ آپ محبت دے سکتی ہیں، بات کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں، اپنا رویہ بہتر کر سکتی ہیں، لیکن اگر دوسرا شخص اس مسلسل کا بے 8واں اعتنائی، دروازہ جھوٹ ہے اور کسی تیسرے کمزوروں کے شخص کو ساتھ صلح ترجیح رحم دے رہا کرنا، ہے تو سارا کسی الزام اپنے غریب سر کی اس پر کی لینا درست مشکل نہیں ہے۔ میں مدد اپنی کر عزت دینا، نفس کو کوئی برقرار ایسا رکھیں۔ بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے پر اور اس کے پاس پیسے نہیں اگر ہیں، آپ اس کا کی شوہر تعلیم کا مان خرچ جاتا ہے کہ اٹھا ہاں لینا، میں اس سلسلے میں پریشانی تھا میں لیکن کسی کا میں ساتھ دینا، شرمندہ ہوں، پریشانی میں کسی میں کو اب ایسا دلاسا نہیں کروں دینا، گا، اور وہ کسی کے اپنا رویہ کندھے پہ چینج ہاتھ رکھ کرتا ہے دینا، اور کسی ٹرسٹ بیمار دوبارہ کا بنانے کی علاج کوشش کروا کرتا ہے، تو دینا، آپ کسی کو بھی بھی کے اپنے لیے رویے میں عملی کسی بھی تبدیلی غریب کے لانی ہے۔ لیے ٹھیک ہے، آسانی کر دینا، اور اس سے رشتہ آپ کو بہتر ہو سکون بھی سکتا ہے۔ دے گا اور لیکن آپ کے اگر وہ بار رزق بار میں کہتا ہے بھی تمہیں وہم اضافہ ہے اور کرے گا۔ جھوٹ جاری رکھتا ہے اور بیوی کو ہی قصوروار ہر چیز میں بناتا ہے، تو پھر مسئلے کو نا آپ کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ اپنی فیملی میں یا اپنے بڑوں سے ڈسکس کرنا ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کا کسی طرح بھی آپ کے قابو میں نہیں آتا اور آپ کو مسلسل جو ہے وہ ٹینشن دے رہا ہے، تو یہاں مسئلے کو سلجھانا بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، اب اسی خاموشی کو شوہر کے ہم ایک دوسرے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر خاموش ہے اور اس کی لائف میں کوئی عورت بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کہ وہ بلا وجہ چپ رہتا ہے اور آپ کو توجہ نہیں دیتا؟ پہلا اس میں پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی اس کو بات کہی ہو جو اس کے دل پر لگی ہو لیکن اس نے اظہار نہ کیا ہو۔ خاص طور پر نا کچھ لوگ بحث کرنے کے بجائے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں بار بار اس سے جو پوچھنا ہے نا کیا ہوا، کیوں نہیں بولتے، کبھی کبھی فاصلے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کام، پیسے، گھر کی ذمہ داریاں یا دوسری پریشانیاں بھی انسان کو ایموشنلی وڈرا کر سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر خاموشی بیوی کے خلاف ہو، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی انسان خود اپنے مسائل میں اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ بات کرنے کی طاقت بھی نہیں رہتی، کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، انسان اپنے ہی اندر ایک جنگ میں مبتلا ہوتا ہے اور خود سے مسئلے کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3 اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار بیوی کی مسلسل بحث، شکایتیں، تنقید کرنا یا غلط فہمیوں کی وجہ سے شوہر پر جو ایک وہ ڈالی رکھتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، پاؤ ڈالی رکھتی ہے، وہ بھی میاں بیوی کے درمیان ایک خاموش دیوار بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں دونوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سنتے کتنا ہیں اور سمجھتے کتنا ہیں۔ اور اس کے بعد یہ چوتھا پوائنٹ جو ہے بہت اہم ہے کہ اگر آپ کا شوہر خاموش ہے تو آپ بھی اب ناراض ہو کے بیٹھ جائیں اپنے طور پر کہ یہ نہیں بلاتا تو میں نے بھی نہیں بلانا، یہ بات بہت اہم ہے۔ اگر شوہر پیچھے ہٹ رہا ہے نا تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ سکون سے بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ دیکھیں میں لڑنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیوں چپ رہتے ہیں، آپ کیوں نہیں بات کرتے، مجھ سے شیئر کریں، شاید آپ کے دل کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ دیکھیں یہ جملہ پریشر بھی نہیں ڈالے گا اور دروازہ بھی آپ دونوں کے درمیان ایک بات چیت کا بند نہیں ہوگا، اور اگلے کو بھی فیل ہوگا کہ ہاں بھئی شاید مجھے اس کے ساتھ بات کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا اب ضروری ہے کہ رشتہ بچانے کی کوشش کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنی عزت نفس، ذہنی سکون اور باؤنڈریز ختم کر دینا بھی اس کا حل نہیں ہے۔ محبت میں کوشش ہونی چاہیے لیکن خود کو مٹانا نہیں ہے۔ ایک خاص بات یہاں پہ بتاتے چلوں کہ ہر خاموشی شوہر کے دل میں ایک ہی چیز نہیں چل رہی ہوتی، کسی کے اندر غصہ ہوتا ہے اور کسی کو سپیس چاہیے ہوتی ہے، کسی کے اندر سٹریس ہوتا ہے، کبھی کبھی واقعی رشتے میں کوئی گہرا مسئلہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اندازے لگانے کے بجائے بات چیت اور رویے کو سمجھنا ضروری ہے۔
اگر آپ کے شوہر نے بھی آپ سے بات چیت کرنا کم کر دی ہے تو فوراً یہ نتیجہ مت نکالیں کہ محبت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، صحیح وقت پر بات کریں اور اپنی عزت نفس کو اور بھی جیسا کہ ساتھ میں نے لے کر پہلے چلیں۔ ہی آپ سے اور کہا ایک کہ بات ہمیشہ سکون یاد بھرے رکھیے گا، لمحے بھی جو ہیں خاموشی وہ بھی رشتے کا آپ کا علاج رزق نہیں، کہلاتے ہیں۔ بات چیت ہی رشتے کو سمجھنے کا راستہ ہے۔ ہر خاموشی کو چٹنگ بھی نہیں سمجھنا، بلا وجہ کے بے بنیاد شک بھی اپنے شوہر پر مت کریں۔ بعض اوقات وہی بات کہ وہ کسی سٹریس میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ نہ کرے کسی دوسری عورت کا معاملہ ہے تو اس عورت کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کمتر مت سمجھیں۔ آپ کی قدر کسی مرد کے رویے سے طے نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی ایسی عورت کے دل کی آواز ہے جو خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی ہے تو یہ ویڈیو اس تک لازمی پہنچائیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک صحیح بات ایک عورت کو اپنے اندر بہت سی چیزیں غلط سوچنے سے بچا سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے، ہیلپ فل لگی ہے تو سمیرہ پازیٹیو جرنی کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ، اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔